میں جوائن کیا جناب ماہر بین الاقوامی امور ہیں ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے موقع پر جب پاکستان میں ایک سیاسی بہچال ہے اور حکومت کے خلاف بھی تمام اپوزیشن متحد ہو کر اس کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اسلامی تعاون تنظیم کی جب بات آتی ہے، جب پاکستان کے تشخص کی بات آتی ہے، تو تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں وہ بھی اپنا احتجاج مؤخر کرتی ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس 48ویں اجلاس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پاکستان کو، اور اسلامی دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اجلاس بذات خود بہت اہم ہے۔ OIC کا اجلاس ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ OIC کو ترجیح دی ہے اور بہت سے جو مسائل ہیں وہ OIC کے پلیٹ فارم پہ اٹھائے ہیں، چاہے وہ کتنے مؤثر ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت دینی بھی چاہیے اور پاکستان دیتا بھی آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان حالات میں ہو رہا ہے جب پاکستان جس خطے میں ہے اور جس دنیا میں رہتا ہے وہاں پہ بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ افغانستان کا معاملہ ہے، طالبان تو جیت کے امریکہ ہار گیا، لیکن وہاں پہ ابھی مستحکم حکومت نہیں ہو سکی اور بہت سے ان کو اقتصادی مسائل ہیں اور ان کو امداد کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک سسٹین کر سکیں اور حکومت کو آگے بڑھا سکیں۔ اس کے بعد پھر ہم اگر دوسری طرف حالات کو دیکھیں تو یہاں پہ بہت سی سیاست تبدیل بھی ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سیاست تبدیل ہو رہی ہے۔ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے چند ہفتے پہلے کہ شام کے جو صدر ہیں وہ UAE کے دورے پہ جائیں گے، دونوں کو ہاتھ بھی ملائیں گے، اور اس میں ایران کی جو امریکہ کے ساتھ جوہری معاملات ہیں وہ طے ہونے کو بالکل آ رہے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر یوکرین ہم چلے جائیں تو وہاں پہ جس قسم کے پوری دنیا الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی ہے اور روس ایک طرف ہے، دوسری طرف مغربی دنیا ہے۔ اللہ کی راہ ہے کہ یہ کولڈ وار نمبر 2 یہ شروع ہونے کو ہے، تو چین بھی اس میں ایک پلیئر ہوگا، پاکستان کا وہ شریف اتحادی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی زیادہ جو تبدیلیوں میں اس قسم کی جب کانفرنس ہوتی ہیں تو پھر جو ممالک ہیں ان کے وفود اور ان کے نمائندے مل کر بات چیت کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ویسے وہ اگر فرضاً کرنے لگ جائیں تو 50 ایک ملک ہیں تو وہ ممکن نہیں اتنا ہوتا، لیکن آپ ایک چھت کے نیچے جب ہوتے ہیں جب مختلف ایجنڈا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ایجنڈا تو پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر آپ اس کے جو سائڈ لائنس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، جب بھی کانفرنسز ہوتی ہیں تو سائڈ لائن کے اوپر بھی جو مختلف وفود ہیں وہ آپس میں جو ان کے معاملات ہیں، خاص معاملات ہیں، وہ بھی وہ زیر بحث لاتے ہیں یا تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسی کہاں جا رہی ہے۔ چین کا آپ نے ذکر کیا، یہ بالکل بہت غیر معمولی بات ہے کہ OIC میں چین کا آنا، اور کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی مضبوط ایلائی ہے اور بہت پرانا ایلائی ہے چین کا، اور چین کو متعارف کرانا اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑا رول ہے جو پاکستان نے ادا کیا۔ اب آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو میں جلدی سے ایک بات کہوں گا، حالانکہ ان کو میں زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہوں گا، کہ یہ ایک صاحب نے بڑک مار دی کہ میں نہیں ہونے دوں گا OIC کا اجلاس۔ دیکھیے، آپ نے تو بڑک مار دی کیونکہ آپ بچے ہیں اور ناپختہ ہیں اور وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا جو پیغام جب جاتا ہے دوسرے ممالک میں تو وہ کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں ہوتا حکومت کے لیے۔ نہیں، یہاں پہ حکومت کی بھی بات ہے، یہاں پہ اسٹیٹ کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان۔ کئی ایسی حکومتیں آئیں، ان جیسے کئی لوگ آئے، 30 سال حکومت کرتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، ڈسمس ہوتے رہے، ان کے اپنے صدر ہی ان کو ڈسمس کرتے رہے، تو لیکن وہ اسٹیٹ آف پاکستان تو اپنی جگہ قائم ہے، اور جو ممالک ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی جب بچگانا اور بڑی غیر پختہ، میں تو حیران ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو یہ پاکستان کا کیا حشر کریں گے، اتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ جب چین کا دورہ تھا اور یہاں پر دھرنا تھا تحریک انصاف کا، نواز شریف کی حکومت تھی، تب بھی حکومت نے اس وقت یہ اپیل کی تھی کہ دھرنا مؤخر کیا جائے اور اس کی وجہ سے چینی صدر نہیں آ سکیں گے، لیکن موجودہ حکومت جب اس وقت اپوزیشن میں تھی انہوں نے دھرنا مؤخر نہیں کیا تھا اور پھر وہ دورہ نہیں ہو پایا تھا، لیکن اپوزیشن نے اس وقت جو فیصلہ کیا
وہ قابل تحسین تو ہے نا کم از کم؟ جی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ان کو فون کال آئی ہے رات کے 2 بجے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے، میں کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، میں 35 سال سے پروفیسر ہوں یونیورسٹی کا، اور مختلف پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پروفیسر رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی سائڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو اہم باتیں ہیں جو اسٹیٹ کے لوگوں کو پتہ بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اس کی آگاہی ہونی چاہیے، اتنا بچگانہ کھیلیں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بات کی اس کی جو دھرنا تھا، اس میں اگر انہوں نے وہ دھرنا تھا وزیر اس میں آنا تھا چین کے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم 50 ممالک جو ہیں ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ کو ہم نہیں آنے دیں گے یہاں پہ اور اجلاس نہیں ہونے دیں گے، یہ کوئی جواب نہیں ہے میرا خیال ہے اس بات کا، کیونکہ انہوں نے چین کے ایک صدر کے لیے کیا تھا، تو ہم 50 ملکوں کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو ہم یہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ بچگانہ باتیں ہیں، اممیچور ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کتنے اممیچور ہیں، اس کو چھوڑیے آپ۔ اصل میں اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہاں پہ پاکستان میزبانی کر رہا ہے OIC کی، جو بہت عرصے کے بعد وہ ہو رہی ہے، اور اس سے ایک اچھا تاثر بھی جائے گا۔ جو ہندوستان بہت عرصے سے چاہ رہا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، اور ان کا ایجنڈا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے دنیا میں، لیکن جب 50 ممالک کے وفود آئیں گے، وزراء خارجہ آئیں گے، اور چین کے وزیر خارجہ آئیں گے جو کہ بہت اہم ملک ہے، سپر پاور وہ بن چکا ہے اس وقت، امریکہ سے آگے بن گئی، تو وہ پاکستان کو پورا جو دنیا ہے اس میں سینٹر آف ایکٹیویٹی بن جاتا ہے، اور اس سے پاکستان کی ساکھ کو بہت فائدہ ہوتا ہے ساکھ کو، اور اس سے جو پاکستانی ہیں، ہم جو پاکستانی ہیں، ہم بھی اس سے فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک نے میزبانی کی اور اتنے سارے وفود آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے بات چیت کی اور اپنے ایجنڈے کو آگے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کل جو افتتاحی سیشن ہوگا اس سے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خطاب بھی کریں گے، آپ بتائیے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کا مقدمہ لڑا ہے سارے دنیا میں، چاہے وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو یا اس کے علاوہ وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو، یا وہ جب بھی کسی بیرون دورے پر گئے یورپ یا امریکہ کسی جگہ بھی، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر جو بات کی ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں بھی اسلاموفوبیا سمیت بہت سارے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی جو منظوری دی ہے، جو قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ میں، وہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی، اور OIC کے اس اجلاس میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور مزید بھی اس کے اوپر کام اور پیش رفت کو بڑھانے کی بات کی جائے گی؟ بالکل جی، اسلاموفوبیا تو سینٹر ہے اس کا پورے ایجنڈے کا، اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو جو وہ متاثر کرتا ہے، چاہے مسلمان باہر ہوں، باہر کے ممالک میں رہتے ہوں جہاں پہ وہ مائنورٹی ہوں، یا وہ اپنے ممالک میں رہتے ہوں جہاں پہ میجورٹی ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو اقوام متحدہ نے کیا آگے، اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول تھا، اور بھی ممالک شامل تھے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس سے جو نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مغرب میں، جو رائٹ ونگرز ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کی طرف سے اس میں کافی ڈنٹ پڑا ہے۔ اور دوسرا جب وہ OIC اس کو انڈورس کرے گا جو کہ مشترکہ سب کا مسئلہ ہے، تو اس سے مزید تقویت ملے گی اس نظریے کو، اور پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی جرأت کر سکے گا یا کوئی سیاسی جماعت جو کہ رائٹ ونگر جو میں نے کہا یورپ میں بہت سے ابھر کے آگے ہیں، اور امریکہ میں بھی ٹرمپ کی شکل میں آ گیا تھا، تو وہ جرأت نہیں اس طرح اب کر سکیں گے کہ وہ اس مسلمانوں کو نیچا دکھائیں اور ان کا مذاق اڑائیں، حجاب کا معاملہ ہو۔ پھر حجاب کے معاملے سے ہم ہندوستان کو بھی اس سے جوڑتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ اپنے مرضی سے لباس پہننا چاہتی ہیں اور ان کو وہ نہیں پہننا دے رہے، ان کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، یہ بھی اسلاموفوبیا ہے۔ اور پھر جس طرح ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جیسا کشمیر میں ہو رہا ہے، صرف وہ مسلمان ہیں اس لیے ان کے ساتھ بدسلوکی، تو یہ سارا اسلاموفوبیا کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اس سے ہندوستان کے اوپر بھی پریشر پڑے گا کہ آپ اپنے مسلمانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیجیے، اور اس قسم کی جو نفرتیں آپ پیدا کر رہے ہیں وہ پوری دنیا اقوام متحدہ کے ذریعے اور اسلامی دنیا OIC کے ذریعے اس کو قطعاً ناپسند کرتی ہے، بلکہ اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، آپ کی بڑی گہری نظر ہے تمام معاملات پر بھی، یہ بتائیے گا کہ OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونا
اور پھر اس کے جو ہمارا ویسٹ اور جو وہ تمام مغربی طاقتیں جو پاکستان کو مختلف جو ہے وہ ایسی صورتحال میں دیکھ رہی ہیں اور مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتی، کیا ان اسلامی ممالک کی اس اجلاس کے بعد پاکستان کو کچھ سیاسی اور اقتصادی فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے؟ کچھ ایسے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جب مل کے بیٹھتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہوں، لیکن آپ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور جب آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس بات کے اندر اور بھی مختلف موضوعات اس میں آ سکتے ہیں، جس میں آپ ایک بنیاد ڈال دیتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی، بہتر انڈرسٹینڈنگ کی۔ دوسری بات ہے، جب آپ ایک ہی چیز پہ سارے متفق ہیں، چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو، فلسطین کا مسئلہ بھی ہے، کشمیر کا بھی ہے، یہ سارے ایجنڈے پہ ہیں، تو اس میں جب آپ وہاں پہ آپ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوسرے شعبے بھی جو ممالک محسوس کریں کہ اگر ہم تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ اسے میں فائدہ ہوگا، تو ایک یہ راستہ کھل جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس کا ایشو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ فائدہ اس کا ضرور ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، 50 ملک کہاں ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں جب تک اس قسم کے کوئی اجلاس نہ ہو، تو اس سے یقیناً پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، بہتر۔ اب دیکھ لیجیے مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں، یہ پتہ نہیں کچھ 30 سال کے بعد ادھر آئے ہیں پاکستان تو انہوں نے رخ کیا ہے، پہلے تو وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، تو یہ ایک پیش رفت تو سب سے بڑی یہ ہوئی۔ اس طرح اور بھی ہوں گے، اس میں اور بھی ایسے لیڈران ہوں گے، افریقہ کے جیسے ملک ہیں شاید وہ پاکستان کا نام بھی نہ جانتے ہوں، لیکن وہ اس طرح ایک پاکستان متعارف ہوگا، کیونکہ ان کے ممالک میں بھی خبریں جائیں گی اپنے وزیر خارجہ کے حوالے سے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت پازیٹیو، کیسے بھی ہماری سیاست ہے، جیسے بھی اس کو چھوڑ دیجیے ایک طرف، اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے جو ملک ہے اور جس میں 22 کروڑ ملین لوگ رہتے ہیں، ان کا نام اونچا ہوگا اور وہ سینہ تان کے اس دنیا میں چل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، آپ نے وقت دیا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اس خطے میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا امیج اور تشخص جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور پاکستان نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ لی ہے اس کو منعقد کر کے اپنے ملک میں، اور انشاءاللہ جب یہ اجلاس اختتام پذیر ہوگا اور 23 مارچ کی پریڈ میں بھی تمام وزرائے خارجہ شریک ہوں گے، تو پاکستان ایک مضبوط اور مستحکم ملک کے طور پر جو عالمی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔